بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سمارٹ ورک کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ترقی دلانے والی عادات۔ عثمانی خلیفہ سلیم ثالث کی فوج میں بہت سے لائق اور قابل جرنیل موجود تھے۔ خلیفہ نے ان میں سے کسی ایک جرنیل کا انتخاب کرنا تھا تاکہ وہ حجاز پر دوبارہ سے قبضہ کر سکیں۔ اس کے لیے ایک امتحان رکھا گیا۔ ایک کمرے میں ایک قالین بچھایا گیا جس کے وسط میں سیب رکھا گیا۔ خلیفہ نے اپنے جرنیلوں سے کہا کہ اس سیب کو اس طریقے سے اٹھائے کہ قالین پر پاؤ نہ پڑے اور سیب کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ تمام جرنیلوں نے کوشش کی۔ بعض جرنیل اپنے نیزے کا استعمال کرتے، بعض لکڑی اور لوہے کی سلاخوں سے نشانہ بناتے، بعض لیٹ کر لمبی سلاخوں یا لکڑی کے لمبے ڈنڈے سے کوشش کرتے، مگر کامیاب کوئی بھی نہیں ہوا۔ اسی دوران ایک اور جرنیل آیا۔ اس نے قالین کو لپٹنا شروع کیا اور سیب تک پہنچ کر اس کو ہٹایا اور اس کے بعد قالین کو واپس بچھا دیا۔ سب لوگ اس جرنیل کی عقل مندی پر بڑے حیران ہوئے۔ خلیفہ نے اس کو شاباش دی اور بولا، مجھے ایسا ہی شخص درکار ہے۔ چنانچہ اس اہم مشن کے لیے اس کا انتخاب ہوا اور اسے کمانڈ دی گئی۔ وہ جرنیل نکلا اور کچھ ہی عرصے میں حجاز کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ یہ جرنیل محمد علی پاشا تھا، جس کی فہم و فراست اور فوجی حکمت عملیوں کی بدولت سلطان نے بعد میں اس کو مصر کی مہم بھی دی۔ آج محمد علی پاشا کو جدید مصر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ سلیم ثالث کے باقی جرنیل یقیناً بہت قابل تھے، مگر محمد علی پاشا یہ جانتا تھا کہ ایک کام کو بہترین انداز میں کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ اس مہارت کو کام میں لایا اور خلیفہ کی نظروں میں اپنے آپ کو منوا لیا۔ کام کو مختصر وقت اور بہترین انداز میں کرنے کو سیلف ہیلپ کی اصطلاح میں سمارٹ ورک کہا جاتا ہے۔ عموماً اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ ہم اپنی نصابی کتابوں، اخلاقی کہانیوں اور اپنے لیکچرز میں اسی نقطے پر زور دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محنت کرنے کی بدولت آپ ایک مخصوص مقام سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آج ماڈرن دور میں سمارٹ ورک پر زور دیا جاتا ہے۔ سمارٹ ورک میں سخت جسمانی مشقت اور محنت پر زور دینے کی بجائے بہترین طریقے سے کام کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شیبہ نہیں کہ ترقی پانے کے لیے محنت و مشقت کی اہمیت ہے، لیکن زندگی میں بڑی کامیابی کے لیے صرف محنت اور زیادہ مشقت کافی نہیں، بلکہ سمارٹ ورک کی بھی ضرورت ہے۔ سمارٹ ورک کا مطلب ہے مختصر وقت اور وسائل میں شدید محنت کے بغیر کسی کام کو بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سمارٹ ورک کی زندگی کے تمام شعبوں میں ضرورت ہوتی ہے۔ آپ طالب علم ہیں مگر سخت محنت کے باوجود اچھے نمبر نہیں لے پاتے، یا آپ بزنس مین ہیں لیکن سخت محنت کے باوجود آپ کے کام میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی جگہ ملازم ہیں لیکن آپ پوری کوشش کے باوجود ترقی نہیں کر پاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی محنت تو پوری ہے لیکن آپ کے کام کے طریقے میں سمارٹ ورک کی کمی ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں عام طور پر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بندہ محنت تو بہت کرتا ہے، کوشش بہت کرتا ہے، مگر نتیجہ نہیں ملتا۔ اس سے گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے دفتر میں اپنے سینئرز اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے غیر مطمئن رہتا ہے۔ اسے یہی وہم ہوتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی ترقی کا راستہ روکا جا رہا ہے، مگر وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کو اپنی صلاحیتوں میں کسی قسم کی اضافے کی ضرورت ہے۔ اسے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اس پریشانی کا اثر اس کے گھر، اس کے خاندان کے ساتھ تعلقات پر پڑتا ہے، اور ہر جگہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک مظلوم شخص ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا آسان طریقہ دوستو سمارٹ ورک ہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ رائٹ ٹریک کے ساتھ رہے گا آنے والی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔